اولاد اس وقت سے شروع نہیں کرتا جب اولاد دنیا میں آتی ہے، گود میں آتی ہے، بلکہ اسلام اس سے کہیں پہلے اس تربیت کو شروع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتا ہے پہلے ماں تلاش کر، گود ایسی تلاش کر کہ جس کی گود سے ابو ذر پیدا ہو، زمین اچھی، زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ جٹ بندے آپ بھی میری طرح کلر والی شور زمین ہونا، اولاً تو فصل اگتی نہیں، گنا بھی کاشت کریں تو ذائقہ شور ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے ابو ذر جیسی اولاد چاہتے ہو تو ماں بھی آسماء بنت امیس جیسی ہونا چاہیے، مومنہ۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا، امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سفر کر رہے ہیں، ساتھ کوئی ساتھی بھی ہے، اول وقت نماز ہو جاتا ہے، وہ شخص کہتا ہے مولا یہاں نماز پڑھنے، حضرت نے فرمایا نہیں، تھوڑا بعد میں جا کے پڑھیں۔ امام اور اول وقت نماز کا نہ ہونا، بندہ بڑا کھوج میں لگ گیا، کچھ سفر کیا نا تو امام نے فرمایا یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو مولا وہ سفر جو پہلے تھا وہاں اول وقت ہو گیا تھا، آپ نے اتنا لیٹ کیا، کچھ منٹ بعد میں، وجہ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا تو نے دیکھا نہیں تھا، وہ شور زمین تھی، وہ کلر والی زمین تھی۔ طلبہ کرام بیٹھے ہیں، کلر والی زمین میں نماز مکروہ ہے، اور معصوم نے علت بیان کی، یہ کلر والی بنجر زمین وہ ہے جو ہم اہل بیت کی ولایت کی منکر ہے۔ تو جب زمین بنجر اہل بیت برداشت نہیں کرتے تو یہ جو ابو سفیان کی نسل سے میں گھر لے آیا ہوں، المومن کف المومن، مومن ہی مومن کا کف ہوا کرتا ہے۔ اولاد اگر ابو ذر چاہتا ہے، ماں مومنہ چاہیے، اور پھر اس کو پتہ بھی ہو واجبات کا، واجب کا پتہ ہو، حرام کا پتہ ہو، محتاط ہو، نجاست، طہارت، سب چیزوں کو جانتی ہو۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ولادت سے پہلے ہی کچھ ایسے احکام شروع ہو جاتے ہیں جہاں ایمان کا ہونا شرط ہے کہ لقمہ لقمہ حلال اس کو دیا جائے۔ پھر جب بچہ گود میں آتا ہے تو کیا حکم ہوتا ہے؟ اس کو کون سی گھٹی لگاؤ؟ خاک شفا اور آب فرات، کہ فرات کے پانی میں خاک شفا کو گھول کے اس بچے کو گھٹی لگاؤ۔ آب فرات نہیں ہے تو فبماء المطر، بارش کا پانی لے لو، اس میں خاک شفا حل کر کے اس معصوم بچے کو گھٹی دو۔ مجھے بتاؤ جو ہے ہی ابو سفیان کی نسل سے، وہ خاک شفا کی گھٹیاں لگائے گی؟ نہیں ہو میرے بھائی اور بزرگوں، ضروری ہے مومنہ جو سمجھتی ہو خاک شفا میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور جس طرح شہید اعظم علامہ سید عارف حسین الحسینی اعلی اللہ مقامہ الشریف نے فرمایا تھا، مومن کبھی سوچا ہے کہ یہ ماں بچے کو خاک شفا کی گھٹی کیوں دیتی ہے؟ اس قائد شہید نے ارشاد فرمایا تھا، ماں بچے کو خاک شفا کی گھٹی لگا کے بتا رہی ہے، بیٹا تیرا تعلق کربلا والوں سے ہے، حق پہ کٹ جانا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ اور ایک یہی وجہ ہے آپ کے ایمان کی کہ آپ ملت شہادت ہیں، شہید پرور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رگوں میں خاک شفا کا اثر ہے۔ تو ایک تو یہاں پہ، دوسرا یہ ہے میرے بھائیوں، اولاد کے لیے لقمہ لقمہ حلال، جتنے تقدس مآب جوڑا ہوگا نا، اگر لقمہ حرام ہے تو عین ممکن ہے مومنوں
اماؤں کی گود سے کوئی بد انسان پیدا ہو، کیونکہ حرام نے بھی تو اثر کرنا ہے۔ میرے بزرگ عالم دین مولانا جسکانی صاحب آپ کو شیخ مقدس اردبیلی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مقدس اردبیلی ویسے نہیں پیدا ہوتے، بابا اور اماں کی بھی پیچھے محنت ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، ایران کے ایک جٹ جس کا نام محمد ہے، اس نے اپنی زمین کو پانی لگایا، پانی میں ایک سیب تیرتا ہوا آیا کھالے موقع میں، اس نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد کہتے اوہ یہ سیب میرا تو نہیں تھا، میں تو اس کے مالک کے بغیر اس کو کھا بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ چلے پیچھے، جدھر سے پانی آ رہا تھا بہت دور جا کے دیکھا کہ جو سیب کھایا تھا نا اسی کے ساتھ کیا باغ سیبوں کا وہاں موجود ہے، سمجھ گئے کہ یہاں سے گرا ہوگا۔ اندر چلے گئے، ایک شخص موجود ہے، کہا آپ کے باغ کا سیب چلا گیا پانی میں کھا بیٹھا ہوں، غفلت ہوئی ہے، آیا ہوں حلال کرانے کے لیے، پیسے لے لے یا معاف کر دے۔ وہ بندہ بھی بڑا عظیم انسان تھا، کہتا ہے دیکھ یہ سارا باغ میرا نہیں، ہم دو بھائی شریک ہیں، میں آدھے سیب کا مالک ہوں، وہ میں تجھے حلال کرتا ہوں، دوسرے آدھے کا جب میں مالک ہی نہیں تو تجھے حلال کیسے کروں؟ یہ ہے فقہ اہل بیت۔ جو مشترک کاروبار کرتے ہو نا، ہر شے میں دوسرے ساتھی کا حصہ ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ دو بھائیوں نے مل کے کاشت کی ہے نا گندم، پک گئی ہے تو اپنی مرضی سے دانے گھر نہیں لے جا سکتا، ہر دانے میں تیرے بھائی کا حصہ ساتھ ہے، اس کی اجازت لینا ہوگی۔ تو کہتے وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو نجف میں ہے۔ کہا اچھا اس کا نام بھی بتا دے، ایڈریس بھی دے دے، میں جاتا ہوں نجف آدھا سیب حلال کرانے کے لیے۔ آواز سے چلا، اردبیل سے چلا، اس وقت تو نہیں تھی نا سواریاں، پہنچا میرے بھائی اور بزرگوں، صلوات پڑھ لیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بار محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بھائی تشریف لائے ہیں، حفظہ اللہ۔ میں زیادہ نہیں پریشان کرتا آپ کو، تو میرے بھائیو ایڈریس لیا، چلا، گدھے پہ سوار ہوا، پیدل گیا، اس وقت وسائل تو تھے نہیں، پہنچا نجف، کہتے پہلے زیارت کروں یا وہ سیب حلال کراؤں؟ کہتے ہو سکتا ہے حلال کرائے بغیر اگر چلا گیا، امام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور امام کہہ دیں حرام خور، شرم نہیں آئی؟ کس منہ سے میری زیارت کے لیے آیا ہے؟ لہذا پہلے جاتا ہوں، آدھا سیب حلال کراتا ہوں۔ یہی میں نے پڑھا اس کتاب میں میرے بھائیوں۔ آئے دق الباب کیا، کون؟ میں ایک ادھر اردبیل کا رہنے والا جٹ ہوں، کیوں آئے ہو؟ میں وہ سیب آیا تھا پانی میں کھا بیٹھا، آدھا آپ کے ابا نے حلال کیا، آپ کے بھائی نے حلال کیا ہے، آدھے کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، پیسہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی۔ عالم دین بھی سمجھ گئے کہ یہ کتنا متقی انسان ہے۔ کہ میں حلال کرتا ہوں لیکن ایک شرط۔ کہو جو شرط ہے میں حاضر ہوں۔ کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، اس سے شادی کر لے، میں آدھا سیب حلال کرتا ہوں۔ کہا سوچنے کا موقع دو۔ کہتے
کہتا ہے دیکھو اگر سیب حلال نہ ہو آخرت خراب ہے، یہ لنگڑی لولی لیتا ہوں تو دنیا خراب ہے، چلو دنیا ہی خراب ہے نا، آخرت تو بچنی چاہیے نا۔ کہا ٹھیک ہے میں آمادہ ہوں شادی کی۔ عقد ہو گیا۔ میرے بھائیوں عجلِ عروسی میں خاتون بیٹھی ہے، یہ جٹ محمد اردبیلی اندر گیا، حوروں جیسی خاتون، دیکھ کے باہر بھاگا، باہر نکلا۔ کہا کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہا جو آپ نے کہی تھی یہ وہ تو نہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں۔ آقا مسکرائے، فرمایا یہی ہے، میں نے جو کہا تھا اندھی ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن آج تک اس نے غیر محرم دیکھا جو نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ کان ہے، جھوٹ غیبت گلا سنا جو نہیں، زبان ہے، آج تک نہ زبان پہ جھوٹ آیا، نہ گلا نہ غیبت، پاؤں ہیں، غلطی کی طرف چل کے گئی جو نہیں۔ جب ایسی ماں ہوتی ہے، محمد اردبیلی جیسا بابا ہوتا ہے، تو اولاد میں مقدس اردبیلی آتا ہے۔ محنت کرنا پڑتی ہے میرے بھائی۔ لقمہ حلال اگر ہم اولاد کو دے دیں اور ماں بھی ایسی ہو جو حلال اور حرام کو سمجھتی ہو، یقیناً اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ اور اگر یہاں تک بھی ہم نے وہ جو فرض تھا اس کو نہیں نبھایا تو پھر آخر یہ ہے کہ کسی عظیم عالم دین کے سپرد کرو کہ جو اس کی صحیح تربیت کرے، اور وہ ماشاءاللہ مدارس ہے۔ اور یہاں طلبہ کرام جن پہ ہماری تک کی نہیں پڑتی، لیکن یقین کرو میں نے روایت پڑھی، منیت المرید میں ایک روایت ہے کہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی زیارت کرے جو آتش جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں، تو دینی طالب علم کی زیارت کرے۔ یہ اتقاء اللہ من النار ہے۔ فرمایا ہر طالب علم جو مدرسے کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پہ کتب اللہ لہو عبادت سنہ، ہر قدم پہ 1 سال کی عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے۔ وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بِقَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، ہر قدم پہ اللہ کی ذات اس طالب علم کے لیے جنت میں شہر آباد کرتا ہے، گھر نہیں۔ مدینہ جدھر جدھر سے چلتا ہے ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اور ہم ہیں پتہ نہیں کہ مستقبل کا کیا بنے گا۔ بھائی بچے طالب علم کے مستقبل کا بھی وہی ضامن ہے جو تیرے اور میرے مستقبل کا ضامن ہے۔ فرائض ہیں ہمارے اولاد کی تربیت، حرام حلال کی پہچان، عقائد کی صحت۔ خصوصاً معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کی خبر لو قبل اس کے کہ یہ مرجئہ کے جال میں پھنسیں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا مل مرجئہ، یہ مرجئہ کون بدبخت ہیں؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہے یقولون الایمان قول بلا عمل، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان فقط زبانی ہوتا ہے، عمل کی ضرورت نہیں۔ معصوم نے ان پہ لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا قبل اس کے کہ تمہاری اولاد اور جوان ان مرجئہ کے جال میں پھنسے، ان کی خبر لو۔ اور آج کل اکثر ہمارے جوان مرجئہ بن چکے ہیں۔ یہ جو
جو سنگتیں ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بس ٹھیک ہے بیٹا ماتم کرو اور جنت، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ ایمان کی۔ کسی نے ہاں یعنی میں کیا عرض کروں میرے بھائی اور بزرگوں، مولا متقیان سے پوچھا کہ مولا انسان کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان کامل ہو جاتا ہے؟ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا این کتاب اللہ، یہ جو قرآن واجبات سے بھرا پڑا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ این کتاب اللہ۔ اس سے میرے بھائی اور بزرگوں ضروری اولاد کی تربیت آغاز ان کی اماں سے کرو، اماں کی تربیت کرو، اور اماں کی تربیت کے لیے بھی الحمدللہ مدارس ہیں، اپنی بچیوں کو بھیجو۔ ظاہر ہے کہ جب بچی خود جانتی ہوگی حرام حلال نجس پاک کو تو پھر اولاد کی تربیت کرے گی۔ اور تربیت کا اور ذریعہ ہی کیا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں؟ ایک یہی سٹیج تھا اسلام بتانے کا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں سے کیا گل کھلائے جاتے ہیں۔ میں راستے پہ بھی عزیز القادر کو کہہ رہا تھا مولانا صاحب کو کہ کتنا بہترین ذریعہ تبلیغ تھا یہ سٹیج آل محمد کی یونیورسٹی، اور دکھ یہ ہے کہ یہاں آ گئے جاہل اور یہی ذریعہ بن گیا قوم کی بربادی کا۔ اور نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، حضرت نے فرمایا امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، اگر تم نے یہ فریضہ ادا نہ کیا تو اشرار غالب آ جائیں گے، اشرار غالب آ جائیں گے، پھر تم دعائیں بھی مانگتے رہو گے، تمہاری دعا بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے بزرگ استاد تھے، خدا رحمت